بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہ نفوس قدسیہ حضرت امام حسین کی سواری کے سامنے اس طرح کھڑے تھے جس طرح پیر صاحب کے سامنے مرید کھڑے ہوتے ہیں۔ عرض کی حضور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں۔ کوفی لایوفی ہیں، انہوں نے جامع مسجد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اب وہ مکے سے دور کربلا کے صحراؤں میں بلا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، حضور ہم مکہ مدینہ میں رہ کر یزیدیت کا مقابلہ کریں گے، آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، میں نے کوفیوں کے خطوط پڑھ کر کوفہ کی طرف روانگی کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن میں تمہارے پاکیزہ جذبات کو دیکھ کر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتا ہوں۔ اب میں خود نہیں جاتا، میں اپنا کوئی نمائندہ بھیجتا ہوں، وہ جا کر وہاں کے حالات دیکھے اور میرے نمائندے کا جیسا خط آئے گا ویسا عمل ہوگا۔ تاریخ اسلام سے پوچھا جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیم ہستی کو اپنا نمائندہ بنایا، تاریخ اسلام کے روشن اوراق قیامت تک گواہی دیتے رہیں گے۔ جس ہستی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نمائندہ یا سفیر بنایا، اس عظیم الشان ہستی کا نام حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور آپ نے امام مسلم بن عقیل کو ہی اپنا سفیر کیوں بنایا؟ کسی صحابی رسول کو اپنا سفیر یا نمائندہ کیوں نہیں بنایا؟ امام حسین کا جواب قیامت تک کربلا کے میدان سے نشر ہوتا رہے گا، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والو، اگر میں امام مسلم بن عقیل کی جگہ کسی صحابی رسول کو اپنا سفیر بنا کر بھیجتا اور وہ وہی حالات دیکھتے جو حضرت امام مسلم بن عقیل نے دیکھے اور وہی خط لکھتے جو حضرت امام مسلم بن عقیل نے لکھا، میں وہ خط پڑھ کر کوفہ روانہ ہوتا اور وہاں جا کر اپنے شہزادوں اور غلاموں سمیت شہید ہو جاتا۔ قیامت تک آنے والے صحابہ کرام کے گستاخ اور بے ادب کہتے رہتے، دیکھا صحابہ کرام نے دشمنی میں آ کر خط لکھا اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شہزادوں کو شہید کروا دیا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے خون شہادت کا کوئی چھیٹا صحابہ کرام کے دامن پر پڑے۔ حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ حضرت امام مسلم جس وقت کوفے پہنچے تو کوفی جوش و خروش سے دوڑے آ رہے ہیں، حضرت امام مسلم کا ساتھ دیں گے، حضرت امام حسین کا ساتھ دیں گے۔ ایک ہی رات میں ہزارہا کوفیوں نے بڑے جذبے کے ساتھ حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم حضرت امام حسین کا مکمل ساتھ دیں گے اور یزیدی چٹانوں سے ٹکرا جائیں گے۔ جب حضرت امام مسلم نے کوفیوں کے یہ جذبات دیکھے تو فوراً اسی وقت اسی رات آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، حضور پھل پکے ہوئے ہیں، حالات سازگار ہیں، یہ تمام کوفی یزیدیت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، مہربانی کر کے آپ جلدی تشریف لائیں۔ حضرت امام حسین کو خط ملا، آپ نے خط پڑھا اور روانگی کا ارادہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے سنا تو آپ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور کوفی لایوفی ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، پہلے کوفیوں کے خطوط تھے، اب میرے بھائی مسلم بن عقیل کا خط ہے، میں اپنے بھائی کا خط فراموش نہیں کر سکتا، مجھے لازماً جانا پڑے گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی امام مسلم کا خط تحریر قدرت دکھایا تو صحابہ کرام کی جبین نیاز جھک گئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے صحراؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ابن زیاد نیا گورنر بن کر آیا، بڑا ظالم، بڑا مکار، بڑا دھوکے باز، یزید کا دست راست۔ اس نے عربی لباس پہنا ہوا تھا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ وہ دھوکے باز فریبی حضرت امام حسین کا لہجہ اور آپ ہی کی طرح کا لباس پہن کر چہرے پر نقاب ڈال کر مدینہ شریف کے راستے سے آیا اور دھوکے کی واردات کرتا ہوا جب کوفے میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا حضرت امام حسین تشریف لائے، استقبال کیا، نعرے لگائے اور امام حسین زندہ باد، حسین ابن علی زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وہ خاموش رہا۔ جب اس نے چہرے سے نقاب الٹا تو کوفیوں کو معلوم ہوا یہ تو گورنر ابن زیاد ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کے پاس اس وقت تقریباً 40,000 کوفی موجود تھے۔ انہوں نے آپ کو کہا، حضور اگر حکم ہو ہم ابن زیاد پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا، ہم نے یہ سبق پڑھا ہی نہیں، البتہ ہمارا سبق تو رحم و کرم کا سبق ہے۔ شام کی نماز کا وقت آ گیا۔ ایک قول کے مطابق 500 کوفی حضرت امام مسلم کے ساتھ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابن زیاد نے دیکھا کہ کوفے کی ساری آبادی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ہے، یزید کا تخت تو الٹ جائے گا، یزید کا تخت تو الٹ جائے گا، تباہی بربادی
شادی قریب ہے۔ جب حضرت امام مسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ابن زیاد نے فصیل پر چڑھ کر سارے کوفیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، کوفیوں، اگر تم نے امام مسلم کا ساتھ نہ چھوڑا تو تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو نظر آتش کر دیا جائے گا۔ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو فوراً امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑ جاؤ۔ ایک قول کے مطابق 500 کوفی حضرت امام مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت امام مسلم نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کے صاحبزادوں محمد اور ابراہیم کے سوا باقی سارے گھروں کو دوڑ گئے۔ اندازہ کرو جب حضرت امام مسلم نے سلام پھیرا ہوگا اور محبت کے دعویٰ کرنے والے سب غائب ہو گئے ہوں گے تو حضرت امام مسلم کی سوچ کا عالم کیا ہوگا، آپ کے دل کی آواز کیا ہوگی۔ میں قیامت کے دن امام مسلم کے ساتھ سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ امام مسلم کے دل کی آواز یہ ہوگی، تم نے نماز پڑھتے ہوئے نماز کو چھوڑا ہے، قیامت تک تمہیں نماز نصیب نہ ہو۔ تم نے امام کے ہوتے ہوئے امام کو چھوڑا ہے، قیامت تک تمہیں امام نصیب نہ ہو۔ تم نے قرآن سنتے ہوئے قرآن کو چھوڑا ہے، قیامت تک تمہیں قرآن نصیب نہ ہو۔ حضرت امام مسلم کی یہ آواز خالی کیسے جا سکتی ہے؟ دیکھ لو، آج نہ نماز، نہ امام، نہ قرآن، یہ تینوں چیزیں نہیں۔ تاریخ کربلا سے فائدہ حاصل کرو۔ جب حضرت امام مسلم کے سامنے ایسے نمازی ہیں تو اب تو حالات اور زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ ہمیں ایسے بھگوڑے نمازیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تو ایک نمازی چاہیے، اور وہ بھی حضرت حر جیسا ثابت قدم، جو اسلام کی خاطر باطل کی چٹانوں سے ٹکرا جائے۔ کربلا نے یہ موتی نکال کر دکھایا ہے۔ حضرت امام مسلم اور آپ کے دونوں شہزادے محمد اور ابراہیم کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اب ناظرین محترم، واقعہ کربلا جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ اگلا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔ یزید اور ابن زیاد نے حر کو کمانڈر بنا کر بھیجا کہ جاؤ امام حسین کے لشکر کی تعداد اور سامان کا اندازہ کرو تاکہ اس کے مطابق ہم بھی تیاری کریں۔ حر 1000 کا لشکر لے کر اسی راستے پر چل پڑا جس راستے سے حضرت